حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن فاروق رحمۃ اللہ علیہ بنو امیہ کے دور خلافت میں سرحدوں کی حفاظت کے لیے خراسان گئے۔ آپ کی زوجہ محترمہ امید سے تھی اور آپ کا بیٹا ربیہ ماں کے پیٹ میں تھا۔ آپ اپنی زوجہ کے پاس 30,000 دینار چھوڑ کر گئے۔ 27 سال بعد آپ رحمت اللہ علیہ واپس مدینہ منورہ آئے۔ آپ کے ہاتھ میں نیزہ تھا اور آپ گھوڑے پر سوار تھے۔ گھر پہنچ کر نیزے سے دروازہ اندر دھکیلا تو حضرت سیدنا ربیہ باہر نکلے۔ جیسے ہی انہوں نے ایک مسلح شخص کو دیکھا تو بڑے غضبناک انداز میں بولے، اے اللہ کے بندے، کیا تو میرے گھر پر حملہ کرنا چاہتا ہے؟ حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن نے فرمایا، نہیں، میں حملہ نہیں کرنا چاہتا، تم یہ بتاؤ تمہیں میرے گھر میں داخل ہونے کی جرت کیسے ہوئی؟ پھر دونوں میں تلخ کلامی ہونے لگی۔ قریب تھا کہ دونوں دست و گریبان ہو جاتے، لیکن ہمسائے بیچ میں آ گئے اور لڑائی نہ ہوئی۔ جب حضرت مالک بن انس رحمت اللہ علیہ اور دوسرے بزرگ حضرات کو خبر ہوئی تو وہ فوراً چلے آئے۔ لوگ انہیں دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ حضرت سیدنا ربیہ نے اس شخص سے کہا، خدا کی قسم، میں اس وقت تک تمہیں نہ چھوڑوں گا جب تک تمہیں سلطان کی عدالت میں نہ لے جاؤں۔ حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن نے کہا، خدا کی قسم، میں بھی تمہیں سلطان کی عدالت میں لے جائے بغیر نہ چھوڑوں گا۔ ایک تو تم میرے گھر میں بلا اجازت داخل ہوئے اور پھر مجھ ہی سے جھگڑا کر رہے ہو۔ حضرت مالک بن انس رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابو عبد الرحمن فاروق سے فرمایا، اے شیخ، یہ گھر تمہارا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، میرا نام ابو عبد الرحمن فاروق ہے اور یہ میرا ہی گھر ہے۔ یہ سن کر آپ کی زوجہ محترمہ جو دروازے کے پیچھے ساری گفتگو سن رہی تھی وہ باہر آئی اور کہا، یہ میرا شوہر ہے اور یہ ان کا بیٹا ہے۔ جس وقت یہ جہاد پر گئے تھے تو ربیہ میرے پیٹ میں تھا۔ یہ سن کر دونوں باپ بیٹے گلے ملے اور ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جھلک پڑے۔ حضرت ابو عبد الرحمن فاروق خوشی خوشی گھر میں داخل ہوئے۔ پھر آپ نے پوچھا، وہ 30,000 دینار کہاں ہے جو میں چھوڑ کر گیا تھا؟ زوجہ نے عرض کی، وہ میں نے ایک جگہ دفنا دیے تھے، کچھ دن بعد نکال لوں گے۔ پھر حضرت سیدنا ربیہ رحمت اللہ علیہ مسجد چلے گئے اور اپنے حلقہ درس میں بیٹھ گئے۔ حضرت مالک بن انس، حسین بن زید، ابن ابی لیلہ اور مدینہ کے دوسرے معزز حضرات آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ پھر آپ درس حدیث دینے لگے۔ حضرت ابو عبد الرحمن فاروق بھی زوجہ کے کہنے پر مسجد نبوی چلے گئے۔ وہاں آپ نے دیکھا کہ حلقہ لگا ہوا ہے اور ایک نوجوان لوگوں کو درس دے رہا ہے۔ آپ قریب جا کر بیٹھ گئے۔ حضرت ربیہ نے اپنا سر تھوڑا سا نیچے کر لیا۔ حضرت ابو عبد الرحمن ان کو پہچان نہ سکے۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا، یہ کون صاحب ہیں جو علم کے موتی لٹا رہے ہیں؟ لوگوں نے بتایا، یہ ربیہ بن ابو عبد الرحمن ہے۔ یہ سن کر آپ بے حد خوش ہوئے اور فرمایا، اللہ رب العزت نے میرے بیٹے کو کیسا عظیم مرتبہ عطا فرمایا۔ پھر آپ خوشی خوشی گھر تشریف لائے اور اپنی زوجہ سے فرمایا، میں نے تمہارے لختے جگر کو آج ایسے عظیم مرتبے پر فائز دیکھا کہ اس سے پہلے میں نے کسی علم والے کو ایسے مرتبے پر نہیں دیکھا۔ وہ تو علم کے موتی لٹانے والا سمندر ہے۔ آپ کی زوجہ نے کہا، آپ کو اپنے 30,000 دینار چاہیے یا اپنے بیٹے کی عظمت و رفعت؟ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم، مجھے تو اپنے بیٹے کی اس عظیم نعمت کے بدلے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ آپ کی زوجہ نے کہا، میں نے وہ تمام مال تمہارے بیٹے پر خرچ کر کے اسے علم دین سکھایا۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، خدا کی قسم، تم نے مال ضائع نہیں کیا بلکہ بہت اچھی جگہ خرچ کیا ہے۔